السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیں آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ماں کی خاموش چیخیں۔ وہ سرد رات تھی، بارش آہستہ آہستہ زمین کو بھگو رہی تھی اور آسمان پر بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ بھی رو رہے ہوں۔ اسی رات ایک چھوٹے سے کچے گھر میں عائشہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ نہ کوئی خوشی منانے والا تھا، نہ کوئی مٹھائیاں بانٹنے والا، بس ایک کمزور سی عورت اور ایک نوزائیدہ بچہ اور ایک خاموش کمرہ۔ عائشہ کے شوہر سلیم نے بیٹے کی پیدائش پر خوش ہونے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ بیٹا پیدا کر کے کون سا کارنامہ کر دیا، اب اور خرچہ بڑھ گیا۔ عائشہ نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کبھی آسان نہیں رہے گی۔ سلیم ایک خود غرض انسان تھا۔ وہ روز کام پر جاتا، کماتا ضرور تھا مگر گھر پر کچھ نہ دیتا۔ جو تھوڑے بہت پیسے لاتا وہ اپنی عائشوں میں اڑا دیتا۔ عائشہ سلائی کر کے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بیٹے علی کو پالتی رہی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ خود بھوکی سو جاتی مگر علی کو دودھ ضرور پلاتی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اکثر رو رو کر دعائیں مانگتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو میرے جیسا نصیب نہ دینا، اسے مضبوط بنا دینا۔ علی جب 5 سال کا ہوا تو سلیم نے اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ ذرا سی غلطی پر تھپڑ، روٹی گر جائے تو اور اگر وہ رو دے تو گالیاں۔ ہر بات عائشہ اپنے بیٹے کے آگے آ جاتی۔ وہ کہتی کہ مجھے مار لو، بچے کو نہ مارو۔ سلیم ہنستا اور کہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں جو چاہوں کروں گا۔ وہ دن عائشہ کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ایک دن سلیم نشے میں گھر آیا اور عائشہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پڑوسیوں نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ عورت اب زیادہ محنت کے قابل نہیں رہی۔ عائشہ کی دنیا ٹوٹ گئی، نہ جسم ساتھ دے رہا تھا نہ قسمت۔ مگر جب اس نے علی کو دیکھا تو خود سے کہا کہ جب تک سانسیں ہیں وہ ہار نہیں مانے گی۔ اس نے گھر بیٹھ کر کپڑوں کی سلائی شروع کر دی۔ آنکھوں میں درد تھا، ہاتھوں میں ہچکچاہٹ تھی، دل میں خوف تھا، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ علی آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں چھپی تکلیف کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کی ماں بہت مضبوط ہے۔ ایک دن سلیم گھر چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ چلا گیا۔ نہ طلاق دی، نہ خرچہ دیا، نہ واپس آیا۔
لوگوں نے عائشہ کو طعنے دینے شروع کر دیے۔ کوئی کہتا وہ بد نصیب ہے، کوئی کہتا شوہر کو قابو میں نہ رکھ سکی، کوئی یہ کہتا کہ بیٹا بھی باپ جیسا نکلے گا۔ عائشہ کچھ سنتی مگر خاموش رہتی۔ رات کو تنہا رو لیتی۔ علی پڑھائی میں اچھا تھا۔ عائشہ نے قرضہ لے کر اسے اسکول میں داخل کروایا، کئی بار اپنا زیور بیچا۔ ایک دن علی نے پوچھا کہ امی، آپ کے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ عائشہ مسکرا کر بولی کہ بیٹا ماں کے ہاتھ خالی ہوں تو بیٹا بھرا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور عائشہ کے جسم پر وقت کے نشان گہرے ہوتے چلے گئے۔ علی اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ وہ اپنی ماں کو اس تکلیف سے نکال سکے۔ وہ کالج جاتا اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا۔ دن بھر کی تھکان کے بعد رات کو پڑھائی کرتا۔ وہ اکثر کتابوں پر سر رکھے نیند آ جاتی۔ عائشہ اسے دیکھتی تو دل کٹ جاتا۔ وہ کہتی کہ بیٹا کام چھوڑ دو اور پڑھائی پر توجہ دو، مگر علی مسکرا کر کہتا کہ آپ نہ ہوں تو یہ پڑھائی کس کام کی۔ ایک دن عائشہ سلائی کرتے ہوئے اچانک گر پڑی۔ ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ دیکھ کر کہا بیماری پرانی ہے اور علاج مہنگا ہے۔ علی نے پہلی بار اپنی ماں کو ٹوٹتے دیکھا۔ وہ گھر آ کر کمرے میں بند ہو کر رویا اور دعا کی کہ یا اللہ میری زندگی لے لو مگر میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ عائشہ نے علاج سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ پیسے علی کی فیس کے ہیں، اس کی دوائیوں پر نہیں لگیں گے۔ علی چیخ پڑا کہ امی آپ کے بغیر سب کچھ فضول ہے۔ عائشہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ماں کا کام جینا نہیں ہوتا، بیٹے کو جینے کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ یہ جملہ علی کے دل میں خنجر بن کر اتر گیا۔ راتوں کو عائشہ دیر سے درد سے کراہتی۔ وہ علی کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ بستر کے کنارے بیٹھ کر خاموشی سے آنسو پوچھ لیتی اور خود سے کہتی کہ بس تھوڑا اور صبر، اس کے بیٹے کا وقت آنے والا ہے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد علی کو اچھی نوکری ملی۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور ماں کے ہاتھوں میں تنخواہ رکھ دی۔ عائشہ نے پیسوں کو نہیں دیکھا، بس علی کے چہرے کو دیکھا اور رو دی۔ اس نے کہا کہ آج اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کی سانسیں اب گن جا چکی ہیں۔ عائشہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ وقت کم ہے۔
علی نے ماں کو ہسپتال میں داخل کروایا۔ ایک رات عائشہ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اسے بڑا گھر نہیں چاہیے، بس یہ چاہتی ہے کہ وہ کبھی کسی ماں کا دل نہ دکھائے۔ علی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ عائشہ کی سانس بھاری ہو چکی تھی اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ شاید وہ اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی ساری قربانیاں پوری ہو جائیں۔ عائشہ کی سانسیں دن بدن بوجھل ہوتی جا رہی تھیں۔ ہسپتال کے کمرے میں مشینوں کی آوازیں تھیں، مگر اس کی زندگی کی آواز دھیمی پڑ چکی تھی۔ علی ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا، اس کا ہاتھ تھامے، جیسے اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو ماں اس دنیا سے چلی جائے گی۔ عائشہ کبھی کبھار آنکھیں کھولتی اور علی کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتی، مگر اس مسکراہٹ میں بھی ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایک دن عائشہ نے بہت دھیمی آواز میں علی کو پکارا۔ علی فوراً اس کے قریب آیا۔ عائشہ نے کہا، بیٹا اگر میں یہاں رہوں تو رونا مت، ماں کی اصل خوشی بیٹے کی مسکراہٹ میں ہوتی ہے۔ علی نے روتے ہوا کہا کہ آپ ایسا کچھ نہ کہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اسے گھر لے جائے گا، بڑے گھر میں، جہاں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ سے کہا، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو اینٹوں سے نہیں بنتے، ماں کے دل سے بنتے ہیں، اور وہ گھر میں نے تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ اگلی صبح سورج ضرور نکلا، مگر علی کی زندگی سے روشنی چھین لی گئی۔ عائشہ خاموشی سے اس دنیا سے جا چکی تھی، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخ، بس ایک گہری خاموشی۔ علی نے ماں کے چہرے کو دیکھا، وہی چہرہ جس پر برسوں کی تکلیف کے باوجود کبھی شکایت نہیں آئی تھی۔ اس نے ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور پھر پہلی بار زور زور سے رونے لگا۔ وہ چیخ رہا تھا مگر ماں نہیں سن رہی تھی۔ جنازے کا دن آیا۔ وہی لوگ جو کبھی طعنے دیتے تھے آج افسوس کے جملے بول رہے تھے۔ علی نے سب کو سنا، مگر اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اس نے ماں کو وہ سکون نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہر مٹی اس کے دل کو توڑ رہی تھی۔ ماں کے بعد گھر بالکل خالی لگنے لگا، وہی دیواریں، وہی کمرہ، وہ آواز نہیں تھی جو علی کو بلاتی تھی۔ وہ رات دیر تک جاگتا رہتا، کبھی ماں کے کپڑوں کو ہاتھ لگاتا، کبھی اس کے بستر پر بیٹھ کر روتا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ ماں نے کتنی خاموش، کتنی تکلیفیں سہی تھیں۔ کتنا دن بعد علی نے اپنی ماں کی پرانی سلائی مشین نکالی۔ اس پر اس کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ اس نے مشین کو سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ جتنا بھی کامیاب ہو جائے، ماں کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ وقت گزرتا گیا، علی اور بھی آگے بڑھ گیا، مگر ہر کامیابی پر سب سے پہلا خیال ماں کا آتا۔ وہ ہر خوشی میں اسے ڈھونڈتا، ہر دعا میں اس کا نام لیتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کبھی ماں کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو خاموشی سے ٹوٹتے دیکھا تھا۔ اور تب علی کو یہ حقیقت سمجھ آئی کہ ماں کی سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھوکی سو جاتی ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تکلیفیں چھپا کر اولاد کو مضبوط بناتی ہے۔ ماں کی خاموشی دراصل وہ چیخ ہے جو زندگی بھر پوری نہیں ہوتی۔